بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو بلوچستان سے خبر آ رہی ہے، کوئٹہ سے خبر آ رہی ہے۔ وہاں پر پولیس اور مظاہرین میں تصادم ہوا ہے، کلیش ہوا ہے اور ایک احتجاج تھا، اس پر ڈسپرس کرنے کے لیے پولیس نے گولیاں چلائیں۔ اب تک ذرائع کے مطابق 5 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ہاسپٹلز کا میں بھی لوگ ہیں، زخمی بھی ہیں بے پناہ، اور پولیس نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر ایک سڑک پر احتجاج کیا جا رہا ہے میتوں کو رکھ کر، کل ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے، یعنی آج ہی ہوگا ٹیکنیکلی، تو پورے بلوچستان میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ بڑا ایک سنگین صورتحال ہے، اور اس پر جو حکومتی پرو گورنمنٹ جو جرنلسٹ ہیں وہ دکھا رہے ہیں ویژولز کہ پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ ہو رہا ہے، جبکہ جو امیجز آ رہے ہیں، یہ ایک لڑکا ہے نوجوان، 13 سال اس کی عمر ہے بیچارے کی، یہ خوبصورت ہنستی مسکراتی تصویر، نعمت اس کا نام ہے، ابھی یہ زندہ نہیں ہے، جو سوشل میڈیا رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں۔ پھر کچھ امیجز ہیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھاگتے ہوئے ان کو باڈیز کو، زخمیوں کو اٹھا کر ہاسپٹلز کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں جو بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ابھی تعین کرنا باقی ہے کہ وہ کون سی میتیں تھیں، کس کی میتیں تھیں جن کو رکھ کر یہ مظاہرین جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ ایک عجیب صورتحال بن گئی ہے۔ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں ہے، بالکل مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ بات نہیں کریں گے، اگر آپ گفتگو نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جو گولیاں مارنیاں اور یہ طاقت کا استعمال، یہ ماضی میں بھی کامیاب نہیں ہوا، اب بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بڑی یہ افسوسناک یہ خبریں ہیں جو تازہ ترین ہیں۔ اس وقت بھی وہاں پر کوئٹہ میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ پورا احتجاج ہے، بھرپور خوف و ہراس ہے، اور جو دن ہے اس میں احتجاج ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کرے، نہ جانے کیا ہوگا۔ اب دوسری جو خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہمیشہ یہ خان صاحب سے کہا جاتا ہے کہ جی ملکی مفاد کے لیے، ابھی بھی یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد نون لیگ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ایک راگ الاپا ہوا کہ جی ایک ذاتی جو سیاست ہے، ذاتی جو مفادات ہیں، اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ مریم وٹو صاحبہ ہیں جو بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے، یہ آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ میں اس کو، یعنی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں یہ پڑھ رہا ہوں ٹویٹ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پر، کہ میرا ایک سوال ہے، برا نہ منائیے گا، ذرا سوچ کر جواب دیجیے گا۔ اگر آپ کی بیوی کو کورٹ میں کھڑا کر کے اس پر زنا کا الزام لگایا جائے، اس کی تضحیق کی جائے، آپ کو 2 سال ایک پنجرے میں قید تنہائی میں رکھا جائے، تو کیا آپ باہر نکل کر خواجہ جیسے انسان سے آپ ہاتھ ملائیں گے جو اس دوران آپ کی اور آپ کی بیوی کی بے عزتی کرتا رہا ہو؟ ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ امیجز بھی ہیں خواجہ آصف اور بیرسٹر گوہر کے۔ ماضی کی روایتیں جو تھیں مختلف تھیں، پارلیمنٹ کی، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون کوریڈور میں بھی نہ ملے۔ نہیں، کوریڈور میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے، ملاقات ہوگی اور آپ چلتے، آپ کی فرمائش، لیکن ملک کے لیے کیا اس طرح اتفاق ہو سکتا ہے؟ ملک کے اتفاق بالکل ہم تو کہہ چکے ہیں کہ جی دیکھیں دہشت گردی پہ بالکل ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ صرف دہشت گردی، ہر چیز پہ ہونی چاہیے، کوشش۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، پی ٹی آئی کے رہنما جب مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو اب یقین کریں پی ٹی آئی کا ہر وہ شخص جو عمران خان کے ساتھ ہے، ہر وہ پاکستان کا شہری جو عمران خان کے لیے سمپتی رکھتا ہے، اس کے یہی جذبات ہیں۔ اور یہ جو منافقتوں کی مسکراہٹ ہے جو نون لیگ والے کر رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو کوئی اور مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اس پر تو جو عمران خان کے سمپتائزر ہیں ان کو کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو مخالفین میں سے ہیں، اور مخالفین کا کام یہی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن
اپنے ایکسکیوز می وہ لوگ جو عمران خان کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، جو تحریک انصاف سے وابستگی کی بنا پر آج ملک کی سیاست میں جگمگا رہے ہیں، جب ان بالشتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان نون لیگی رہنماؤں سے ملتے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس وقت یہ جو مریم بٹو صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے، اگر آپ جو بندہ عمران کا ساتھی ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے اور وہ ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، یہ بات سیاست سے آگے چلی گئی ہے، اور جس نے جو لے کے گیا یہ اس کے سامنے ہے۔ یہ پاکستان کو اس نہج پر کون لے کے آیا؟ لوگوں کی عزتیں اچھالنا، اور پھر یہ صرف کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں ہوا، جو پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن ہیں ان کے گھروں میں پولیس گھسی، ان کی عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچی، ان کی عورتوں کو مارا پیٹا، ان کی عورتوں کو اغوا کیا۔ کیا کچھ نہیں ہوا جمشید دستی کے گھر والوں سے؟ گجرانوالہ میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ کس طریقے سے مار پیٹ نہیں کی گئی، خواتین کو نہیں اٹھایا گیا؟ تو اگر یہ کوئی توقع کرتا ہے کہ اس قسم کی بے غیرتی کو دیکھنے کے بعد، اگر کوئی توقع کرتا ہے کہ اس قسم کے سلوک کو دیکھنے کے بعد ان سے بیٹھ کر بات کی جائے، ان سے ہاتھ ملایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ سیاست کو دفن کر دیا ہے انہوں نے، اس کو ایک اور طرح کی جنگ بنا دی ہے۔ یہ جو کوئٹہ میں گولیاں چل رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، پنجاب میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ فرحان ملک کو اٹھا لیا گیا، وہ نازش کو اٹھا لیا گیا، نازش جہانگیر کو، اس کے علاوہ اور فوزیہ صدیقی بھی بالآخر ڈھونڈ لیا گیا کون سے تھانے میں ہے۔ آپ ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے کہتے ہیں کہ مل کے بات چیت کر لیں۔ اگر آپ بات کو اس نہج پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب پاکستان کے گلی کوچوں میں وہ جذبات نہیں ہیں جو آج سے 4 سال پہلے ہوتے تھے۔ اب کوئی آپ کی محبت گلی کوچوں میں نہیں ہے، لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور برملا نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ توجہ، یہ جو صورتحال ہے اس کو آپ نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ تو بالکل یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی، پی ٹی آئی کے قائدین کی یہ جو منافقت ہے، یہ جو ان کی مسکراہٹیں ہیں، یہ جو ان کی محبتیں ہیں اور یہ جو ایک رواداری ہے، یہ اس کے دن گزر گئے، وہ سیاست میں ہوتی ہے۔ یہ بے غیرتی، اس طرح کی الزام لگانا، زنا کا الزام لگانا اور اس طرح بے عزت کرنا، یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی سیاست ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ کوئی اس کو سیاست نہیں سمجھتا۔ تو اس وقت جو گلی کوچوں میں جو جذبات ہیں، جو پاکستانی عوام کے، قوم کے جذبات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ معاملہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ایکٹس کو دیکھیں، آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس کو کریکٹ کریں۔ یہ عزتیں اچھالنے سے آپ نفرتیں، کدورتیں ان کو گہری کر رہے ہیں، اور بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اپنے دل سے اس بات کو نہیں نکال سکتا۔ یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی، بڑھیں گی وہاں تک، اسے آلریڈی ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں، اس کو مزید آگے نہ دھکیلیں۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نے